بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کرنل جیسی جونز کے آدمی صرف اور صرف پیسے کے غلام ہوتے ہیں، ویرا سرد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پیسے کے بل پر انہیں کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم اول خان جیسے محب وطن آدمی کو فریب دے کر کس طرح اسپیشل ٹاسک فورس میں داخل ہوئے اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ ویرا کا وہ انداز بہت جارحانہ اور اس کے سوالات جاندار تھے۔ چند لمحوں کے لیے ظفر کی ذات پر سے میرا اعتماد متزلزل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر دور پھینک دو، ظفر نے پورے اعتماد کے ساتھ مجھ سے کہا، لیکن میں تذبذب اور بے یقینی کے انداز میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ خبردار! اسی لمحے ویرا نے اپنے پستول والے ہاتھ کو ہلکی سی جنبش دے کر کہا، کسی نے بھی اپنی جگہ چھوڑنے کی حماقت کی تو میں بلا تامل ظفر کی کھوپڑی میں پگھلا ہوا سیسا اتار دوں گی۔ غیر ارادی طور پر زمین پر میرے قدموں کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ میرے ذہن میں ان حالات و واقعات نے سر ابھارنا شروع کر دیا جن کے تحت ظفر نے اول خان کی جگہ سنبھالی تھی۔ الحدید نامی لانچ کی گرفتاری اول خان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن اسے اتنی عجلت میں شہر سے روانہ کیا گیا کہ وہ کارروائی صریحاً تذلیل اور سزا کے زمرے میں نظر آتی تھی۔ پھر انہی پراسرار حالات میں ظفر نے اول خان کی جگہ سنبھال لی۔ اس دوران میں میرا اول خان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن میرے استفسار پر ظفر نے مجھے بتایا کہ اول خان کو الحدید والے کارنامے پر اتنے انعام اور اعزاز سے نوازا گیا تھا کہ وہ اپنے تبادلے پر بہت خوش تھا۔ ویرا کے انکشافات پر مجھے شبہ ہونے لگا کہ ظفر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ شاید اسپیشل ٹاسک فورس میں بھی کرائے کے کچھ آدمی گھس آئے تھے اور انہی کی سازش کے نتیجے میں اول خان کو معزول یا معتوب کر کے ظفر کو سامنے لایا گیا تھا، تاکہ اس کے ذریعے محب وطن عناصر کی بیخ کنی کر کے دشمنوں کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے مشن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اگر میں کرنل جیسی جونز کے کردار سے پوری طرح باخبر نہیں تھا تو بالکل ہی بے خبر بھی نہیں تھا۔ سیاسی جرائم اور عالمی دہشت گردی کے معاملات میں کارلوس کے ساتھ ہی اس کا نام بھی بارہا دنیا بھر کے اخبارات کی شہ سرخیوں میں آتا رہا تھا۔ ویرا نے ظفر کو واضح طور پر کرنل جیسی جونز کے آدمی کی حیثیت سے پہچانا تھا، اور ظفر نے بوگوٹا کی سماجی تقریبات کا ذکر کر کے اس الزام کو تسلیم کر لیا تھا۔ میری نظروں میں وہ بہت خوفناک اور دھماکہ خیز صورتحال تھی جس کے نتیجے میں میرا پورا مشن تباہی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عالمی سیاست کی بساط پر پاکستان کے لہو کے پیاسوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ شری مان سنگھ اپنے ملک کی بھرپور پشت پناہی سے سندھ میں خون ریزی اور شورش پھیلانا چاہتا تھا۔ اس کے اہم ترین سیکرٹ ایجنٹ ملا سرکار کو جہنم واصل کیا جا چکا تھا، لیکن اس کی جگہ دوسرے موہرے میدان میں اتارنے کی تیاریاں جاری تھی۔ جمی لائٹ کسی بھی مضبوط ضمانت کے بغیر پاکستان کے دشمنوں کو مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس کر کے مسلح افواج کے سامنے کھڑا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ہیری کسنجر اپنی تمام تر وسائل بروئے کار لا کر ان بکھری ہوئی کڑیوں کو یکجا کرنے میں مصروف تھا۔ پاکستان کی ایٹمی استعداد پر کاری ضرب لگانے کی سازشیں پروان چڑھ رہی تھی۔ برادرانہ تعاون کے نام پر بلیو کراس ڈیل کے تحت ایران سے ایٹمی حساس آلات اور سازو سامان کی 600 ٹن وزنی جو کھیپ پاکستان کو دی گئی تھی، اسے راستے ہی میں تباہ کرنے کی تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ اگر وہ کھیپ کسی طرح پاکستان پہنچ بھی جاتی تو خلا میں گردش کرتے ہوئے کسی جاسوس سیارے سے مخصوص ریڈیائی اشارے نشر کر کے اس کھیپ کے ساتھ دوسری ایٹمی تنصیبات کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ ایران پاکستان کے ساتھ بھرپور اور قریبی تعاون کر رہا تھا، اس لیے بھرپور پروپیگنڈے کے ذریعے اس کے خلاف بھی ایک مربوط اور مضبوط فرد جرم تیار کی جا رہی تھی، تاکہ مناسب وقت آنے پر اسے بھی سرکشی اور نافرمانی کی عبرتناک سزا دی جا سکے۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پاکستان اور اس کے ہمدردوں کے لیے پنپنے اور زندہ رہنے کی ساری راہیں مسدود کرنے کا فیصلہ کر کے آخری انتظامات کیے جا رہے ہوں۔ ویرا بذات خود پارسا نہیں تھی، اس کا داغ ماضی میرے سامنے بے نقاب تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے دل و جان کی گہرائیوں سے میرے ساتھ تھی۔ میں اس کے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف تھا، جبکہ ظفر کی ذات سے میری شناسائی بہت محدود اور صرف ظاہری تھی۔ اس کٹھن موڑ پر میں نے پوری طرح غیر جانبدار رہ کر خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ ویرا اور ظفر خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکیں۔ تو کیا تم بھی اس کے ساتھ مل گئے؟ میرے قدموں میں کوئی جنبش نہ پا کر ظفر پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ غیرت سے اکلاتے ہوئے بولا، میں کسی سے نہیں ملا۔ میں نے کسی غیر متبقع اور ڈرامائی موڑ کے لیے
لیے اپنی پوزیشن بچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، باہر جہنم کے دانے کھلے ہوئے ہیں، یہاں ویرا کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول ہے، میں نے اپنی جگہ چھوڑی تو وہ کسی جھجک یا ملال کے بغیر تمہیں گولی مار دے گی۔ میں اس کی سرد مہری اور صفاقی سے واقف ہوں، اسی لیے اپنی جگہ سے ہلنے سے مجبور ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ مل چکی ہے، تم اسے مطمئن کر دو گے تو یہ خود تم سے معافی مانگ لے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ویرا احتجاجیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ ظفر اس کے سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے گا۔ ظفر کے چہرے پر اشتعال، غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات پھیل گئے اور وہ ملامت امیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے مجھے اپنے گھر بلا کر ذلیل کیا ہے، میرے آدمیوں نے تمہارے دفاع میں اپنے سر دڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، وہ اپنے خون میں نہا رہے ہیں اور تم نے مجھے ایک آوارہ عورت کا یرغمالی بنوا دیا ہے۔ آوارہ عورت؟ ویرا سلگانے والے انداز میں ہنسی۔ مجھے یہ خطاب پسند آیا۔ آوارہ مرد عورتوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں اور آوارہ عورت مردوں کی زندگیاں عذاب بنا دیتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو کیونکہ میں ایسا ہی بننا چاہتی تھی۔ غلاظت کے کیڑے گندی نالیوں میں ہی خوش رہتے ہیں۔ ظفر اس کی بات کاٹ کر تلخ لہجے میں بولا، اس لیے اپنی خوشی کے اسباب بیان کرنے کی بجائے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کرنل جیسی جونز جیسے ضمیر فروش مجرم کا آدمی اسپیشل ٹاسک فورس میں کیا کر رہا ہے؟ ویرا نے سخت لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ ظفر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں بینچے چند ثانیوں تک ویرا کو گھورتا رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، یہ 3 برس پرانی بات ہے، اب میرا جیسی جونز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمہارا بیان ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ ویرا کی جرہ پر ظفر کی کھوپڑی چٹک گئی اور وہ تیز لہجے میں بولا، تمہارے بارے میں بھی سب کچھ تمہارا یا ڈینی کا بیان ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ جیسی جونز کے دستے رات ایشٹن سے اب تمہارا کوئی جائز یا ناجائز تعلق نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے تم دونوں اسی کے لیے کام کر رہے ہو۔ مجھے اپنی تنظیم کے لیے جیسی جونز سے ایک اہم کام لینا تھا، اس لیے میں نے دانستہ ایشٹن سے رسم و راہ بڑھائی تھی، ورنہ سب جانتے ہیں کہ ویرا لائٹ صرف اور صرف شی کے لیے کام کرتی ہے۔ شی کی لغت میں پاکستان سے ہمدردی کا کھانا کب سے پیدا ہو گیا؟ ظفر بدستور بنایا ہوا تھا، اس کا شی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں ڈینی سے دوستی کی خاطر کر رہی ہوں۔ اچانک ظفر ویرا کے عقب میں دیکھتے ہوئے پر اعتماد انداز میں مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے شبہ ہوا کہ شاید سلطان شاہ اس کی مدد کے لیے ویرا کو بے بس کرنے والا تھا۔ میں نے ادھر سر گھمایا اور یہی غلطی ویرا سے بھی سرزد ہوئی اور اسی لمحے اس کا بھرا ہوا پستول اس کی گرفت سے نکل کر ظفر کے قبضے میں پہنچ گیا۔ سلطان شاہ جہاں تھا بدستور وہیں کھڑا ہوا تھا اور اب ظفر پستول کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، جی چاہتا ہے کہ میں تم تینوں کے بیجے پاش پاش کر دوں۔ کرنل جیسی جونز کے آدمی سے اس کے علاوہ کوئی اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی۔ ویرا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، موت بار بار نہیں، صرف ایک بار آتی ہے، اور اگر میری موت تمہارے ہاتھوں آنی ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ باہر ہونے والی فائرنگ میں تواتر کے ساتھ ہی شدت بھی آ گئی تھی۔ ابتدا میں پے در پہ متعدد انسانی چیخیں سنائی دی تھیں، لیکن بعد میں کسی مرنے یا زخمی ہونے والے کی چیخ نہیں ابھری تھی، جس کا مطلب تھا کہ ابتدائی افراتفری یا بے خبری میں مار کھانے کے بعد دونوں حریفوں نے محفوظ مورچے سنبھال لیے تھے اور نہایت دل جمی کے ساتھ ایک دوسرے کو میدان سے مار بگانے کے لیے چاند ماری میں مصروف تھے۔ میں اب بھی غیر جانبدار رہوں گا، میں نے کہا۔ پہلے ویرا مسلح تھی اور اب تم ہتھیار بند ہو، اصل فیصلہ تم دونوں ہی کے درمیان ہونا ہے، مجھے دونوں پر پورا اعتماد ہے۔ ظفر ایک جھٹکے سے ویرا کی طرف متوجہ ہو گیا اور اچانک ہی پستول اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، 3 برس پہلے میں نے کرنل کو چھوڑ دیا تھا، اس کے ساتھ میں نے جو کچھ سیکھا وہ اب میرے کام آ رہا ہے۔ میں تمہیں اتنا ضرور بتا دوں کہ میں نے کرنل کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے وطن کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ مجھے ڈھونڈ کر آفر دی گئی تھی اور میں فوراً ہی جیسی جونز کو چھوڑ کر پاکستان آ گیا۔ شدید مشقت، ذہنی جمناسٹک اور مہم جوئی سے بھرپور زندگی کے بعد ریٹائرمنٹ کے بھیانک اور لامتناہی سناٹے سے تنگ آ کر میں ملک سے باہر نکلا تھا۔ وہاں میں ان لوگوں سے ٹکرا گیا۔ بظاہر وہ کرائے کے فوجیوں کی تنظیم تھی، میں یہی سمجھ کر ان کے ساتھ شامل ہوا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ جیسی جونز ہزاروں جرائم میں بھی ملوث ہے۔ اس کے آدمی ڈرگ مافیا کو مسلح تحفظ فراہم کرتے تھے۔ ان کامیابیوں میں میری مہم جو یانہ طبیعت کو تسکین ملتی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ لگا رہا۔ پھر جو ہی مجھے STF کی آفر ملی، میں اس بے نام و نشان زندگی کو خیر باد کہہ کر یہاں آ گیا۔ لیکن تم یہ سب کیوں بتا
بتا رہے ہو؟ ویرا نے قدرے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ اب تو تم مجھے غیر مسلح کر چکے تھے اور ہم تینوں پر حاوی تھے۔ ہم لوگ اپنی انا کو فنا کر کے اپنے مشن کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ظفر سنجیدگی سے بولا، مجھے پہچاننے کے بعد تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ہمیں ساتھ کام کرنا ہے۔ باہمی اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارے ذہن سے شبہات زائل کر دیے جائیں، ورنہ رہی سہی بے اعتمادی کسی نازک موڑ پر ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تمہاری سوچ قابل قدر ہے، ویرا نے مصالحانہ انداز میں کہا، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ دنیا اس قدر وسیع ہونے کے باوجود کتنی مختصر سی ہے کہ بوگوٹا جیسے دور دراز شہر میں بچھڑنے کے بعد ہم آج پھر کراچی میں اتفاقاً ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ اس پر بیٹھ کر بھی غور کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا، اور ہم چاروں ہنستے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ چند ثانیوں قبل پیدا ہونے والی تلخی اور کشیدگی حیرت ناک صورت کے ساتھ تحلیل ہو چکی تھی۔ بظاہر اس کا صرف ایک ہی سبب تھا کہ ہم سب ایک اہم اور بڑے مشن کے لیے کام کر رہے تھے اور ہر ایک نے پوری بے لوثی کے ساتھ اپنی انا کو نظر انداز کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ باہر پوری گن گرج کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا اور اندر ظفر نہایت اطمینان کے ساتھ سلطان شاہ کی مزاج پرسی کر رہا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص تفتیشی انداز میں سلطان شاہ سے متعدد سوالات کیے، لیکن حملہ آوروں کی شناخت سامنے نہیں آ سکی۔ اسی دوران میں ویرا باتھ روم کی جانب گئی تو میں نے باہر ہونے والی محاذ آرائی میں پولیس کی متوقع مداخلت کے بارے میں اپنے اندیشے کا اظہار کیا، لیکن ظفر نے مجھے یہ بتا کر مطمئن کر دیا کہ پولیس کے عملے کو صبح کا سورج طلوع ہونے تک اس علاقے سے دور رکھنے کا بندوبست کیا جا چکا تھا۔ ابتدائی نقصانات اٹھانے کے بعد دونوں فریق ہوشیار ہو گئے۔ سلطان شاہ نے کہا، بظاہر یہ مقابلہ بے مقصد نشانے بازی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ فائر کی گونج سے اس کی سمت اور فاصلے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ظفر مسکراتے ہوئے بولا، میرے کان اپنے آدمیوں کے فائر بخوبی پہچان رہے ہیں۔ وہ چار لوگ چاروں طرف پھیل کر حملہ آوروں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو ہدایت کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حملہ آوروں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی زبانیں کھلوا کر ان کی اصلیت کا سراغ لگایا جا سکے۔ لاشیں ہاتھ لگ جائیں تو بھی بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ویرا گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے بولی، میری اور ڈینی کی شہر کے بیشتر شعراء پشتوں سے واقفیت رہ چکی ہے۔ ہاتھ آ جانے والوں میں سے کوئی نہ کوئی یقیناً پہچان لیا جائے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہارا قیاس کیا کہتا ہے؟ ظفر نے مجھ سے سوال کیا۔ عقل کام نہیں کرتی، میرا ذہن اس بارے میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ بظاہر یہ حرکت ہیری کسنجر کے آدمیوں کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ ہمارا ایسا حریف ہے جس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ ہم تک پہنچنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوگا۔ وہ لوگ یقینی طور پر سلطان شاہ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور انہوں نے ہی سلطان شاہ پر تشدد کیا ہوگا۔ اچانک ہی باہر گونجتا ہوا بارودی شور ماند پڑنے لگا، پھر چند ہی لمحوں میں فائرنگ کا تبادلہ یکلخت موقوف ہو گیا اور ظفر اضطراری طور پر اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم تینوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ تم یک بیک کچھ پریشان ہو گئے ہو؟ ویرا نے اس سے پوچھا۔ ظفر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ مقابلہ میری توقع کے برعکس صرف 25 منٹ میں ختم ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ میرے آدمی 1-1.5 گھنٹے سے پہلے انہیں زیر نہیں کر سکیں گے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ سلطان شاہ نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں۔ ظفر اس کی طرف گھوم گیا۔ میرے آدمی قیدیوں اور لاشوں سمیت اسٹیشن 4 پہنچیں گے اور پھر میرا کام شروع ہو جائے گا۔ شاید تمہیں علم نہ ہو کہ اسٹیشن 4 میں پہلے میری رہائش تھی، ویرا بولی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ ہمارے طویل قبضے کے باوجود ابھی تک اس مکان کا کوئی دعوے دار سامنے نہیں آیا ہے۔ وہ بھی کوئی جرائم پیشہ ہی رہا ہوگا۔ ویرا کہا مار کر بولی، تم لوگوں کے نکلنے کے بعد اپنے مکان کا رخ کرے گا۔ موجودہ حالات میں تو اسے اپنا مکان ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ ہم بالکل عام سے شہری ہیں، وردی تک استعمال نہیں کرتے، پھر کسی کو ہم سے اس قدر خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ظفر نے ویرا سے کہا، اور میں نے اس کی آنکھوں کی چمک سے محسوس کیا کہ ابتدائی تلخی کے باوجود وہ ویرا کے حسن و جمال سے بہت زیادہ معروب ہو چکا تھا۔ ویرا نے بھی ظفر کی اس کمزوری کو بھانپ لیا تھا، اس لیے وہ شوخی کے ساتھ بولی، تم لوگوں کی بھاری گاڑیوں اور لڑاکا جسموں کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے جیسے تم لوگوں نے ابھی محاذ سے لوٹ کر وردیاں اتاری ہیں۔ بعض باتیں چھپانے کے باوجود ضرورت سے زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے شہر کے گنڈے تم لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، ورنہ اسٹیشن 4 پر کئی بار دعویٰ بولا جا چکا تھا۔ میں چل رہا ہوں، ظفر نے ہم تینوں میں سے کسی سے بھی خصوصی طور پر مخاطب ہوئے بغیر کہا، لیکن اس کے اگلے فکرے سے واضح ہو گیا کہ اس کا پیغام ویرا کے لیے تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ
یہ لوگ کون ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلنا چاہے تو وہ میرا مہمان ہوگا۔ ویرا سے اپنی بے نیازی ظاہر کرنے کے لیے ظفر اس وقت کسی اور طرف متوجہ تھا، اس لیے ویرا نے سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑ کر مجھے آنکھ ماری اور تیزی سے ظفر کی طرف جھپٹتے ہوئے بولی، آج میں تمہاری میزبانی سے لطف اندوز ہونے کے موڈ میں ہوں، پھر میرے پیچھے چلی آؤ۔ اس نے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، اجازت ہو تو ہم بھی آ جائیں؟ میں نے ظفر کو اس کی حماقت کا احساس دلانے کی نیت سے پوچھا۔ بالکل آ جاؤ، ظفر خوش دلی کے ساتھ بولا۔ میری 3rd ڈگری دیکھ کر تمہارے دل دھڑکنا بھول جائیں گے۔ میں پہلے ہی وار میں ان لوگوں کے اوسان خطا کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، پھر میں نہیں جاؤں گی۔ میرا دل تشدد کے معاملے میں خاصا کمزور ہے۔ انسان کے دل میں گولی اتارنے کے مقابلے میں اسے معذور کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ ویرا نے موقع پاتے ہی اپنا ارادہ بدل دیا۔ ظاہر اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ اسے کوانگ فو یا اس کی سیکرٹری کی طرف سے آنے والے فون کال کا دھیان آ گیا تھا۔ وہ اس اہم ترین فون کال کا انتظار میں بذات خود فلیٹ میں موجود رہنا چاہتی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور فون وصول کرتا تو کوانگ فو کا ساؤنڈ اسکینر اس اجنبی آواز کو پہچاننے سے انکار کر دیتا اور کال خود بخود منقطع ہو جاتی۔ ویرا کے ارادے میں رونما ہونے والی وہ غیر متوقع تبدیلی ظفر کے لیے انتہائی مایوس کن ثابت ہوئی۔ اس نے ویرا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہتیرا زور لگایا، لیکن وہ خوش قلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کرتی رہی۔ سلطان شاہ زخمی تھا اور اسے آرام کی ضرورت بھی تھی، اس لیے میں اکیلا ہی ظفر کے ساتھ فلیٹ سے نکل آیا۔ میری مداخلت کی وجہ سے ظفر کا خوشگوار موڈ اچانک ہی چوپٹ ہو گیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی میرے نتنوں میں جلے ہوئے بارود کی تیز بو گھس آئی، جس کا مطلب تھا کہ ہماری عمارت کے سامنے فائرنگ کا خاصا زور رہا تھا۔ زینوں میں گہری تاریکی کا راج تھا اور میرے دل میں یہ خوف سر ابھار رہا تھا کہ کہیں ہم اندھیرے میں چھپے ہوئے کسی دشمن کی گولیوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ لیکن ظفر اس معاملے میں پوری طرح محتاط تھا۔ اس نے پہلی لینڈنگ ختم کرتے ہی اپنے دانے سے ایک مخصوص حیوانی آواز نکالی۔ وہ شاید کوئی اشارہ تھا، کیونکہ جواب میں زینوں کے اختتام سے اسی قسم کی ایک اور آواز سنائی دی اور ظفر میرے شانے پر تھپکی دیتا ہوا بے فکری سے آگے بڑھ گیا۔ آخری زینوں پر سے باہر کا منظر بہت ڈراؤنا نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر ہر طرف گہری تاریکی اور سناٹے کا راج تھا اور فضا پر موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ عمارت سے نکاسی کے راستے پر پہنچتے ہی تاریکی میں سے اچانک 2 سائے رینگ کر ہمارے دائیں بائیں آ گئے۔ وہ داخلی راستے سے باہر اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے اور پوری طرح مسلح تھے۔ کیا پوزیشن ہے؟ ظفر نے ان سے نرم لیکن تحکمانہ لہجے میں سوال کیا۔ دشمن پسپا ہو گیا، ایک لاش ہمارے قبضے میں بھی ہے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ تو کیا وہ لوگ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ ظفر نے حیرت سے پوچھا۔ سب نہیں، بس آپ کے پیچھے ایک آدمی نے عمارت میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ پہلا فائر اسی پر کیا گیا تھا، وہ گولیاں لگتے ہی راستے میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ ہم نے اس کی لاش راستے سے گھسیٹ کر باہر دیوار کے ساتھ ڈال دی ہے، اسی شخص نے کہا۔ اس کے اشارے پر ہم دونوں دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی لاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر ظفر بولا، 3 آدمی یہاں رک کر عمارت کی حفاظت کریں گے، باقیہ لوگ لاشوں اور قیدیوں کو لے کر کیمپ آفس روانہ ہو جائیں، میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ ظفر ان دونوں کو ہدایت دے کر سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس طرف دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ لڑنے والوں نے شاید سب سے پہلے اسٹریٹ لیمپس کو چھلنی کیا تھا تاکہ اندھیرے کی آڑ لے کر وہ اپنی نقل و حرکت کو اپنے حریف کی نظروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ تمام عمارتیں بھی اندھیرے میں نہائی ہوئی تھیں۔ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی فائرنگ کے شور سے علاقے کے جو مکین بیدار ہو گئے تھے وہ بھی اپنی جانوں کے خوف سے روشنیاں گل کیے اندھیرے میں دبکے ہوئے تھے، اور وہ پورا علاقہ ایسی گور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ ایک آؤٹ میں ظفر کی جیپ موجود تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہو کر خود ہی انجن سٹارٹ کیا۔ اس اثناء میں اس کے برابر والی نشست پر سوار ہو چکا تھا۔ جیپ تیزی سے اچھل کر پختہ سڑک پر آئی، پھر اس کے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی ایک وسیع چادر کی طرح تیرو تار ماحول میں پھیل گئی۔ تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے آدمیوں کی کمان کون کرے گا؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ میرے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہاں تو میرے بہت سے آدمی نظر آ رہے تھے، اگر کسی جان گسل مارکے میں صرف 2 آدمی بھی رہ جائیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کس کو کمان کرنی ہے اور کون صرف حکم کی تعمیل کرنے کا پابند ہوگا۔ اور پھر بھی تم کہتے ہو ہمارا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس پر لطیف سا طنز کیا۔ ہرگز نہیں۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ میں نے فوج سے اپنے تعلق سے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں اس کے
جواب پر پہنچ کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایس ٹی ایف فوج ہی کی ایک ذیلی اور شاید خفیہ تنظیم ہے۔ یہ دعویٰ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس نے سختی کے ساتھ میری بات کی تردید کی۔ پہیلیاں بجوا رہے ہو، میں نے قدرے چڑ کر کہا۔ فوج سے تعلق سے بھی انکار نہیں کرتے اور پھر بھی ایس ٹی ایف کا فوج سے کوئی تعلق تسلیم نہیں کرتے، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ اس کے دونوں پہلو خود ہی ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میں ایک فرد ہوں، میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں 30 برس فوج میں ملازمت کی ہے۔ آرٹلری کے کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد میں کولمبیا چلا گیا، جہاں کرنل جیسی جونز ٹکرا گیا۔ اب میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے ابتدا ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ میری ملازمت سرکاری یا نیم سرکاری نہیں بلکہ نجی ہوگی، اور خراب کارکردگی پر مجھے کسی بھی وقت ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ اگر یہ واقعی نجی ملازمت ہے تو تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ تمہارا آجر کون ہے اور تم اپنے فرائض کے سلسلے میں کس کو جواب دہ ہو۔ مجھے ایس ٹی ایف کے بارے میں خریدنے کا موقع مل گیا۔ واجبات بر وقت ملتے رہیں تو کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ اس کا آجر کون ہے۔ جہاں تک جواب دہی کا تعلق ہے تو میں اپنے اوپر والے کے بعد کسی کو نہیں جانتا۔ اسپیشل ٹاسک فورس میں ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں غیر ضروری تجسس میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پھر اہم سرکاری اہلکاروں اور پولیس کے محکمے میں تم لوگوں کے اثر و رسوخ کا کیا سبب ہے؟ ہماری نیک نامی ظفر کے پاس جواب تیار تھا۔ سارے محکمے اور سرکاری ادارے جانتے ہیں کہ ہم لوگ ملک اور قوم کے مفاد میں کام کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ پولیس والے نیک ناموں کو رگیدنے کے بارے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں، میں نے اسے یاد دلایا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔